الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام شرفائے ملت، معزز سامعین و ناظرین، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی پوری انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی رکھتا ہے، اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، حسن معاشرت کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے، حقوق اللہ کے لحاظ سے، اور پھر اس حسین گلدستہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جس کو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل اسلام کی عزت کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کفر کے سر پہ ہمیشہ لٹکتی رہتی تھی، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا اشداء علی الکفار۔ آپ کا روب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک ایک خوبصورت لڑکی زیورات سے مزین ہو کے رات کو اکیلے سفر کرتی، کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کے زیورات چھین لیتا یا اس عورت کی طرف میلی نگاہ اٹھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسانیت کی ہمدردی اور دل میں اس قدر کڑن رکھتے تھے کہ رات کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے ذرا جلدی بیدار ہوا، ابھی تک دوسرے صحابہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے تھے، مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خیمہ سے باہر آ رہا ہے، قریب جا کے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے، پتہ چلا اس خیمے میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اس بڑھیا کے گھر کا پانی بھی بھرتے اور اس کی ضروریات کی چیزیں بھی پوری کر کے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر انصاف کرنے والے تھے کہ آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، باب السلام سے اگر ہم داخل ہوں تو پہلے 2 ستون چھوڑ کے تیسرے اور چوتھے ستون کے درمیان حضرت عباس کا مکان ہوا کرتا تھا، اور اب یہ حصہ مسجد نبوی میں شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے کہ ایک دن اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد کی جانب تھا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عباس کو بلاؤ۔ پتہ چلا عباس تجارت کی غرض سے سفر پہ ہیں۔ آپ نے رفاع عامہ کے تحت حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس کے گھر کے پرنالے کو اکھیڑ کے دوسری جانب لگا دیا جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن کے بعد سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ پرنالہ دوسری جانب لگا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ پرنالہ کس نے اکھیڑا ہے؟ بتلایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رفاع عامہ کے تحت اس پرنالے کو اکھیڑ کے دوسری جانب لگایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر کون ہوتا ہے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر مداخلت کرنے والا؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جج تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عدالت میں جاتے ہیں اور عمر کی شکایت کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کو حکم دے کر بھیجا کہ امیر المومنین سے جا کے کہیں
ابھی ابھی میری عدالت میں حاضر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی عدالت میں آئے، ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، عمر کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے۔ حالانکہ عمر وہ شخص ہے جب وہ اسلام لانے کے لیے آتے ہیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آج مدینے کا جج بیٹھا ہے، کھڑا نہیں ہوا، تاکہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو یہ پیغام مل جائے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، حاکم وقت بھی اگر ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوگا تو اس کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر عدالت کے کٹہرے میں عباس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ عدالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے، حضرت ابی بن کعب انصاری کہنے لگے، عباس اپنا مقدمہ پیش کرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے پرنالے کو عمر نے کیوں اکھیڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، کہنے لگے عباس گھر میں موجود نہیں تھے، رفع عامہ کے تحت پرنالہ اکھیڑ کے دوسری جانب لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بڑی معقول تھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، بلکہ جب میں مکان بنا رہا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا، اے میرے چچا مکان بنایا ہے، چھت کا پرنالہ کس جانب لگاؤ گے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے حبیب آپ ہی بتلا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر نالے کو لگا دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے درخواست کی، اللہ کے حبیب پھر آپ ہی پر نالہ لگا دیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نبوت کا وزن تھا، مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا تو میرے کندھے پہ سوار ہو اور اس پر نالے کو اس جگہ پہ لگا۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ حضرت عباس سوار ہوئے اور آپ نے پرنالہ نصب کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس اس پرنالے کو اسی جگہ رہنے دینا۔ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عباس کیا اس بات کے گواہ بھی موجود ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ سے دو صحابہ کو بلا کے لاتے ہیں۔ وہ صحابہ کہنے لگے، ہم موجود تھے، ہماری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو لگانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سر جھکا ہوا ہے امیر المومنین کا، جس کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب انصاری کہنے لگے، عمر بتا تیری سزا کیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اپنی سزا تجویز کرتا ہوں، اگر عباس کو منظور ہے، نہیں تو عباس جو بھی سزا کہے میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے، مدینہ میں اعلان کراتا ہوں، سب لوگوں کو اکٹھے کرتا ہوں اور سب کے سامنے پرنالہ اکھیڑ کے اسی جگہ پہ لگاتا ہوں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ تو چنانچہ مدینہ میں اعلان کیا گیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گارا بنایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اس جگہ پہ پرنالہ لگایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ لگا رہے ہیں، حضرت عمر نیچے کھڑے ہیں، آپ کی داڑھی میں بھی مٹی ہے، آپ کے کپڑے بھی مٹی ہو چکے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے، عباس ذرا رحم کیجئے، امیر المومنین ہیں، ان کی حالت تو دیکھیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب پرنالہ نصب کر کے نیچے اترتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میرا مقصد عمر کو سزا دلوانا نہیں تھا، بلکہ تم لوگوں کو عمر کا انصاف دکھانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح کیے، حتیٰ کہ آپ کی فوجیں بلوچستان تک پہنچی ہیں۔